अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर है। इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में जिस टॉपिक के ऊपर या जिन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे उसमें हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन देखेंगे, और उसके बाद हम कुरान, हदीस, फिक्र, क्यास और अजमा के ऊपर बात करेंगे, और फाइनली हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन जो है या इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है उसके ऊपर बात करेंगे। इन तमाम कॉन्सेप्ट को हम मुख्तसरन इस सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एजुकेशन इन इस्लाम क्या है। तालीम की अगर हम बुनियाद को देखें या तालीम का आगाज़ देखें तो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट किया, और हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से मक्का के अंदर ये स्टार्ट हुआ, जहाँ पर आप अपने सहाबा कराम को तालीम दिया करते थे। जैसे ही वही का नज़ूल होता था तो आप हज़रत अरकम के घर चले जाते थे, और वहाँ पर आपके कंपेनियंस, आपके साथी आपके साथ होते थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, वो उन आयात को लिख लिया करते थे, और जो ज़ुबानी याद कर सकते थे वो ज़ुबानी याद कर लिया जाते थे। इस्लाम के अंदर जब हम देखते हैं वर्ड को या इस्लाम को इटसेल्फ देखते हैं कुरान के हवाले से, तो कुरान के अंदर इस्लाम को जो डिफाइन किया गया है वो सबमिशन टू द सुप्रीम बीइंग है। अल्लाह ताला की हाकमियत के आगे सर तस्लीम खम करना है। सबमिशन टू द सुप्रीम बीइंग एंड कंप्लायंस विद हिज लॉज हैं विच कॉन्स्टिट्यूट नेचर। अल्लाह ताला के दिए हुए क़वानीन को मानना जो है, क़वानीन पर अमल करना, ये इस्लाम का जो एक तरह से लिटरल मीनिंग हमें जो मिलता है, ये कुरान के अंदर जो इसके मीनिंग या इसकी डेफिनेशन मिलती है। वहीं पे इस्लाम का जो स्पेशल एम्फसिस है, इस्लाम ने बड़ा जोर दिया है तालीम के असूल के ऊपर भी, इल्म के असूल के ऊपर भी, और ये इल्म का असूल तमाम मुसलमानों, मर्द और औरत के लिए लाजमी करार दिया गया है। इस हवाले से जब ये लाजमी है इल्म का असूल, तो फिर ये इल्म या तालीम किस तरह की होनी चाहिए, या तालीम के अंदर जो इल्म है वो किस तरह का होना चाहिए, इस हवाले से टू फोर्ड्स ऑफ नॉलेज जो है उसकी बात की है इस्लाम ने। उसमें एक अक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। हम इंटेलेक्चुअल नॉलेज को अक्वायर करते हैं, कैसे हम अक्वायर करते हैं? थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन और लॉजिक जो हम अक्वायर करते हैं वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज होता है। वहीं पे दूसरा जो है वो डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है। स्पिरिचुअल नॉलेज जो कि डिवाइन रेवल्यूशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से ड्राइव किया जाता है। दोनों तरह का इल्म जो है, इंटेलेक्चुअल भी और स्पिरिचुअल भी, दोनों तरह का हमें चाहिए। दोनों तरह का इल्म होंगे तो हम बेहतर तौर पर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, और दोनों इल्म का मजमुआ मिलके किसी भी फर्द की शख्सियत को बेहतर तौर पर तामीर भी कर सकेगा। जैसे मैंने बात की कि टू टाइप्स ऑफ नॉलेज है, जो रिवील्ड नॉलेज है और एक्वायर्ड नॉलेज है। रिवील्ड जो वही की सूरत में है, रिवील्ड जो कुरान और हदीस की सूरत में है, और एक्वायर्ड जो हमारे पास इल्म हमारे डेली यूजेस के हवाले से है, जो हमारे ख़ास किस्म के डेली मामलात को हल करने के हवाले से है। रिवील नॉलेज जो है ये तो इंसानों को अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के ज़रिए से दिया। जैसे कुरान है, उससे पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट्स हैं वो सारे रिवील्ड नॉलेज की सूरत में हैं। और एक्वायर्ड नॉलेज कौन सा है? ऐसा नॉलेज के जो इंसान जो है वो कुदरती जो अवामल है, या इंसान जो है वो अपने माशरे को स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद एक्वायर करता है, स्टडी करने के बाद कुछ हासिल करता है थ्रू हिज लॉजिक, थ्रू हिज रीजनिंग, तो उसको हम एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं। ये एक्वायर्ड और रिवील्ड दोनों तरह के इल्म जो हैं ये लाजमी है एजुकेशन के हवाले से। और फिर कुरान ने भी इनके बारे में बात की कि अगर कोई इंसान इस दुनिया पर अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर अंदाज में, खुशगवार अंदाज में गुजारना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों तरह के इल्म, चाहे वो एक्वायर्ड नॉलेज है या रिवील्ड नॉलेज है, दोनों को हासिल करे। इनके मुख्तलिफ जगह पर नाम डिफरेंट हैं। जैसे इमाम गजाली ने कहा था कि एक फ़र्ज़ आइन है और एक फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ आइन कौन से हैं? फ़र्ज़ आइन जो हैं वो ऐसे मज़ामीन हैं, उनके ख्याल में, इमाम गजाली के ख्याल में, ऐसे मज़ामीन कि जिनका असूल हर मुसलमान के लिए लाजमी है, उनको उन्होंने फ़र्ज़ आइन करार दिया।
اور وہ کون سے ہیں؟ جو اسلام کے بنیادی قائد اور عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات و معاملات کے بارے میں جو علوم ہیں ان کو انہوں نے فرض عین کہا۔ جو اسلام کے بنیادی عقائد اور عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات و معاملات ہیں، ان کے بارے میں جو علوم ہیں وہ لازمی علوم ہیں جن کو فرض عین کہا، جو قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایسے علوم کہ جو قرآن حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم کی صورت میں ہمارے پاس آتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی مضامین کے طور پر ہیں۔ وہیں پہ ایکوائرڈ نالج کی صورت میں انہوں نے کہا کہ یہ اختیاری مضامین ہیں جن کو فرض کفایہ کہا۔ فرض کفایہ کون سے ہیں؟ یہ ایسے مضامین ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار جو ہے وہ نہیں چلتا۔ اگر معاشرہ جو ہے اس کے اندر ان علوم کو جاننے والے افراد کی تعداد مناسب مقدار میں موجود نہ ہو تو معاشرے کا کام جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس علوم کے جاننے والے افراد کا مناسب تعداد میں موجود ہونا معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے ان کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے، جیسے طب ہے، ریاضی ہے، زراعت ہے، صنعت و حرفت ہے، پارچہ بافی ہے، علم سیاسیات وغیرہ ہے۔ یہ تمام علوم کون سے ہیں؟ جو ایکوائرڈ نالج ہیں، یہ ایکوائر کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ریویلڈ ہیں۔ نالج کو حاصل کرنا جو ہے وہ اسلام نے لازمی قرار دیا، کیونکہ نالج کا اصول ہی انسان کو جو مورل اور اسپرچول کانشیسنیس کے حوالے سے اس کو صحیح مقام پر اور بلندی کی طرف لے کر جائے گا۔ انسان کی جو اخلاقی نشو و نما ہے، انسان کی جو روحانی نشو و نما ہے، انسان کا صحیح عقیدے پر عمل کرنا اور صحیح اعمال کرنا، یہ تمام کیسے ممکن ہے؟ یہ دونوں علوم کے اصول کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ وہ ایکوائرڈ نالج ہے، وہ ریویلڈ نالج ہے، وہ لاجک اور ریزننگ کے ذریعے سے حاصل کیا وہ علم ہے، وہ ریولیشن کے ذریعے سے حاصل کیا وہ علم ہے۔ دونوں کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو میں جب ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن کو، تو قرآن کے اندر جو ہے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور قرآن کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کا ورڈ جو ہے وہ عربک میں تربیہ کے طور پر ملتا ہے۔ ہم اردو میں بھی یہ تعلیم و تربیت کا ورڈ جو یوز کرتے ہیں تو وہی تربیہ ہے، اور تربیہ کا ورڈ جو ہے یہ عربک روٹ ورڈ ربا یا ربا سے نکلا ہے۔ ربا کا کیا مطلب ہے؟ دیٹ از ایکچولی میننگ کہ ہم کسی بھی چیز کا فزیکل سائز جب ہم انکریز کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا فزیکل سائز انکریز کرنے کا مطلب ربا ہے۔ جب ہم تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے کسی بھی فرد کی جو مختلف اس کے پہلو ہیں، شخصیت کے پہلو ہیں، ان کی ہم نشو و نما کرتے ہیں، جس میں اس کا فزیکل ہے، اس کا انٹلیکچوئل ہے، اس کا سوشل ہے، اس کا مورل ہے، اس کا ایموشنل ہے، اس کا اسپرچوئل ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر ہم بہتری لے کر آتے ہیں۔ جیسے ربا کا ہے فزیکل سائز آف تھنگ کو انکریز کرنا، وہیں پہ جو ربا ہے اس کا مطلب جو ہے یہ ہیومن اور اینیملز کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ اپنی سول کو پہچان سکیں اور پھر ان کو گریٹر پوزیشنز تک پہنچا سکیں، لے کر جا سکیں۔ اگین مین کہ انسان جو ہے وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو جان سکے اور ان صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے اپنے آپ کو معاشرے کے ایک مفید فرد کے طور پر پیش کر سکے۔ تربیہ کا جو عربک ورڈ ہے اس کو ہم انگلش کے اندر ایجوکیشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سنونیم ورڈ جو ہے وہ ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے، جس کا جو مطلب ہے کہ ہم کسی کو بھی اس قابل کرتے ہیں کہ وہ گریجولی اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کر جائے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائے۔ کون سی بہتری؟ ایسی بہتری کہ جس کے اندر جو ہے وہ انسان کے تمام جو شخصیت کے پہلو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ جو تربیت کا ورڈ ہے، یہ تربیہ کا ورڈ جو ہمیں عربک میں ملتا ہے، اس کا سنونیم ایجوکیشن کے طور پر ملتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی فرد کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ گریجولی پرفیکشن کا لیول جو ہے وہ اٹین کر لے۔ پرفیکشن کس میں پرفیکشن چاہیے؟ اس کی تمام جو گروتھ کے آسپیکٹس ہیں اس میں پرفیکشن چاہیے، اور گروتھ کے آسپیکٹ میں نے پہلے بھی بیان کیے ہیں۔ وہ اس کی فزیکل گروتھ ہے، وہ اس کی انٹلیکچوئل گروتھ ہے، وہ اس کی سوشل ہے، وہ اس کی ایموشنل ہے، وہ اس کی جو ہے وہ اسپرچوئل ہے۔
وہ اس کی مورل ہے. سو ان تمام آسپیکٹس آف گروتھ کے اندر پرفیکشن کو اٹین کرنا اور اس کو گریجولی بہتری کی طرف لے کر جانا یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے. اور جب ہم فاؤنڈیشنز کو دیکھتے ہیں، اسلامک فاؤنڈیشنز کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں کس طرح سے ہم فرد کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائے. اس کے لیے یا اسلامی تعلیم کے لیے ہمیں چند فاؤنڈیشنز کو دیکھنا ہے جو کہ قرآن، حدیث، فقہ، قیاس اور اجماع پر مبنی ہیں. اب ان کے بارے میں ہم باری باری دیکھتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہے یہ فنڈامنٹل اور مین سورس آف اسلامک لا ہے. دا فار موسٹ سورس آف نالج ہے، ایسا سورس آف نالج کہ جس سے تمام جو سورسز ہیں وہ اپنی اتھارٹی کو ڈرائیو کرتے ہیں. تمام جو باقی سورسز آف نالج ہیں وہ قرآن سے ہی اخذ کرتے ہیں. یہ فنڈامنٹل مین سورس آف اسلامک لا ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی باتیں بیان ہیں. دیٹ از کنٹیننگ دا اسپیچ آف اللہ which is revealed to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عربک لینگویج میں پہنچا اور پھر یہ ٹرانسمٹ ہوا کنٹینیوس ٹیسٹمنی تواتر کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کے بعد یہ تواتر کے ساتھ ہماری طرف ہم تک پہنچا ہے. اور پھر یہ صرف اسلام یہ قرآن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے یہ تمام بنی نوع انسانوں کو ڈریس کرتا ہے. اس کے اندر کہیں پہ بھی ریس، ریجن اور ٹائم کے حوالے سے کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. دیٹ از دا بک فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے یہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں تک جو ہے وہ احکام پہنچے تاکہ انسان جو ہیں وہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں، اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اس سے رہنمائی لے سکیں. قرآن جو ہے یہ راہ ہدایت ہے، یہ چشمہ ہدایت ہے، یہ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے کر جانے والی کتاب ہے. اگر ہم قرآن کی لٹرل میننگ دیکھیں تو یہ ریڈنگ اور ریسائٹیشن کے حوالے سے اس میں بات ملتی ہے. بٹ قرآن جو ہے یہ فاؤنٹین ہیڈ آف وزڈم ہے. یہ ایسا سورس ہے کہ جیسے تمام سورس جو ہیں وہ اپنا نالج جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں. اس کے جو الفاظ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ہاں وہ ورڈز اور کانٹینٹ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ریویل کیا گیا. اور اس میں 23 سال کا عرصہ ہے جس میں پہلے مکہ ہے اور پھر مدینہ ہے. تقریباً 13 سال کا عرصہ جو ہے وہ مکہ کے اندر اس کی ریولیوشن ہوتی ہے اور پھر 10 سال کے لیے مدینہ کے اندر ہوتی ہے. یہ مختلف انٹرولز کے درمیان میں، لانگ انٹرولز کے درمیان میں یہ ریویل کیا جاتا ہے. کیوں لانگ انٹرولز کے درمیان میں ریویل کیا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن جب بھی نازل ہوا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسپیشل نیڈز جو ہوتی تھی، جب کوئی ایسے حالات پیش آتے تھے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نازل کیا جاتا تھا. جب 13 سال کے قریب آپ مکہ میں رہے اور پھر 10 سال مدینہ میں رہے. Quran was not revealed in one occasion but at long intervals and in response to special needs to Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور جب یہ 23 سال کا عرصہ گزر گیا تو پھر قرآن میں ہی ذکر آتا ہے this day have I perfected for you your religion and completed my favor on you and chosen for you Islam as a religion. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے آپ کے لیے جو ہے آپ کا مذہب مکمل کر دیا اور میں نے آپ کے لیے نعمت جو ہے وہ پیش کر دی اور اسلام کو آپ کے لیے ایز اے ریلیجن جو ہے وہ منتخب کر لیا. یہ قرآن کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے. قرآن جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ اٹ از اے بک آف سائنس. اس کے اندر نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ اور نشانیوں کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیلڈز آف نالج موجود ہے. یہ انسان کی زندگی کے مختلف پرنسپلز کے بارے میں اس کے اندر باتیں ہمیں ملتی ہیں. قرآن کانسیپٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں بڑا واضح طور پر سکھاتا ہے ہمیں ایز اے ریڈرز کہ کون سے پرنسپلز ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اپنے فالوورز کو کہ کون سا وہ
علم حاصل کریں, کون سا وہ کمپلیٹ نالج حاصل کریں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی پیٹرن آف لائف کو بہتر کر سکیں. اس حوالے سے قرآن جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے بیسک پرنسپلز کو کہ that led a Muslim to observation to the universe and nature. قرآن بار بار جو ہے وہ کائنات میں موجود چیزوں کے بارے میں فکر اور تفکر کے بارے میں بات کرتا ہے. یونیورس کے اندر موجود جو ہے وہ نیچر کے اندر مختلف چیزوں کو آبزرو کرنے کی بات کرتا ہے, مشاہدے کی بات کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے اوپر سوالات اٹھاؤ, اپنی کوشش کرو, کوششوں سے سوالات اٹھاؤ تاکہ تمہیں جواب مل سکیں. اسی وجہ سے قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اسی وہ کہتا ہے وی ہیو سینٹ ڈاؤن ٹو یو دا بک ایز اے ایکسپلینیشن فار ایوری تھنگ. یہ کتاب جو ہے یہ آپ تک جو بھیجی گئی, اس میں ہر چیز کی ایکسپلینیشن موجود ہے, اور اس ایکسپلینیشن کو اب آپ نے اپنے لیے آسان کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے سوالات کے جوابات جو ہے وہ ڈھونڈنے ہیں. سو یہ ہمیں قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. سو قرآن تعلیم کے اوپر بھی جب بات کرتا ہے تو ایجوکیشن کیا ہے, دیٹ از اے پروسیس تھرو وچ نالج از ٹرانسمیٹڈ فرام سیکشن آف سوسائٹی ٹو اندر سیکشن. اٹ آلسو ریفلیکٹس دا فلاسفی آن وچ اٹ از بیسڈ. اور فلاسفی کون سی ہے, دیٹ از دا فلاسفی گیون بائی قرآن. کیا ہے اسلامک فلاسفی, جس کا کہ اوریجن ہمیں جو ہے وہ قرآن سے ملتا ہے. اور کیا ہے وہ فرام دا اسپرٹ آف ٹیچنگ آف قرآن اینڈ حدیث. ہمیں جب اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن ملتا ہے تو اس کا اوریجن ہمیں قرآن اور حدیث کی ٹیچنگ سے ملتا ہے. اب اس میں ہم پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن کیا ہے کہ وہ قرآن ٹیکسٹ جو ہے یا قرآن 114 چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے. آپ تمام لوگ اس کو جانتے ہو. ہر چیپٹر کو ہم سورہ کہتے ہیں جس کے اندر مختلف ورسز ہیں. سو ہم قرآن کے اوپر ہم نے بات کی. اسی طرح سے حدیث ہیں, قیاس ہے, فقہ ہے اور اجماع ہے. یہ بھی بڑے کروشل کمپوننٹ ہے اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے. دوسرا جو ہے وہ حدیث کے اوپر, ابھی ہم حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں. سو ہمارا جو دوسرا سورس ہے یا دوسرا جو فاؤنڈیشن ہے اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے وہ حدیث ہے. ہم نے قرآن کے اوپر بات کی اور قرآن کے بعد ابھی ہم حدیث کے اوپر بات کر رہے ہیں جو فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہے. اس کو ہم حدیث بھی کہتے ہیں, احادیث بھی ہم کہتے ہیں. احادیث جو ہے وہ پلورل میننگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سو حدیث کی جب ہم اتھارٹی اور ویلیڈیٹی دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں قرآن کے اندر سے ہی ملتا ہے. جو اتھارٹی اور ویلیڈیٹی حدیث کے اوپر کتنا ہم اعتبار کر سکتے ہیں. سو اس کے اوپر قرآن جو ہے وہ اس کی اتھارٹی اور ویلیڈیٹی کے اوپر بات کرتا ہے. اس کی صحت کے اوپر ہمیں قرآن سے ہی جو باتیں ملتی ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. اللہ تاتے رسول ہے اور تاتے رسول کے ساتھ ہے تاتے اللہ ہے. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. سو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جو کانسیپٹ ہے, جب ہم اطیعوا الرسول کی بات کرتے ہیں تو اطیعوا الرسول سے مراد پھر اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیے, جو بھی ایکشنز کیے, ان تمام ایکشنز کو پھر ہمیں اسی طرح سے ہی ماننا ہے, اسی طرح سے ان پر عمل کرنا ہے جیسے ہم قرآن کے حوالے سے عمل کرتے ہیں. سو اس وجہ سے حدیث جو ہیں یہ قرآن کی بہت بہتر طور پر انٹرپریٹیشنز ہمیں بیان کرتی ہیں, ایکسپلینیشنز بیان کرتی ہیں, کیونکہ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. عام فہم ایک لے مین قرآن کی بات کو, قرآن کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اس کے تصور کو, اس کے احکام کو, اس کے باتوں کو سمجھنا, اس کے اندر دی ہوئی پرنسپلز کو سمجھنا, اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں حدیث کا سہارا جو ہے وہ لینا پڑے گا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی وجہ سے ان کو ٹیچر جو ہے وہ پوائنٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا کہ آنا بشتو معلمہ, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ خود بھی کہتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, پھر انہوں نے قرآن کے حوالے سے نہ صرف ٹیچنگ کی, قرآن کے بارے میں بتایا, بلکہ
انہوں نے قرآن کے فلسفے کے بارے میں بھی بتایا تاکہ ہم ہماری جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو سول ہے اس کو پیوریفائی کیا جا سکے تاکہ بنی نوع انسان کی پیوریفیکیشن ہو سکے. سو قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا ایز اے ٹیچر کہ وہ اس کتاب کو اور اس کتاب کے فلسفے کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کریں تاکہ لوگوں کی جو سول ہے اس کو پیوریفائی کیا جا سکے. سو قرآن جو ہے اسی وجہ سے قرآن ڈکلیئر دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے انٹرپریٹر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایز اے انٹرپریٹر قرآنک ٹیکسٹ کے ہوئے. انہوں نے قرآن کو بہتر طور پر اور صحیح آسان زبان کے اندر جو ہے وہ پھر بیان بھی کیا. اور کیسے بیان کیا؟ وہ احادیث کی صورت میں ہمیں وہ ساری چیزیں سارے بیانات جو ہیں وہ ملتے ہیں. اسی وجہ سے جب ہم نیسیسٹی آف حدیث نالج کی بات کرتے ہیں سو نیسیسٹی آف حدیث نالج میں سب سے پہلا جو ہے کہ حدیث جو ہے وہ ریئل ایکسپلینیشن آف قرآنک آیا ہمیں بیان کرتی ہے. قرآنی آیات کی صحیح معنوں میں جو تشریح ہے وہ ہمیں حدیث کی صورت میں ملتی ہے. اور پھر قرآن کے اندر بہت زیادہ ایسے پارٹس ہیں, بہت زیادہ ایسی باتیں ہیں, ایسی آیات ہیں کہ جن کو سمجھنا مشکل ہے. سو ایسے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے, ایسے پارٹس کو کی تفہیم کے لیے جو ہے وہ ہمیں احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. سو یہ کلیریفائز ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ پارٹس آف قرآن. پھر بعض باتیں جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے قرآن کے اندر نہیں ملتی. ہمیں بریف ریفرنسز تو قرآن کے اندر ملتے ہیں. اب ان بریف ریفرنسز کو آگے کس طرح سے ادا کرنا ہے اس کے لیے ڈیٹیلڈ انفارمیشن حدیث کی صورت میں ملتی ہے. نماز پڑھنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, نماز کا ذکر تو ملتا ہے بٹ 5 نمازیں پڑھنی چاہیے اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا. سو 5 نمازیں ٹھیک ہے جی, 5 نمازیں, کچھ نمازوں کا ذکر بھی ہے بٹ وہ نمازیں پڑھنی کیسے ہیں, اس میں کتنے جو ہیں وہ فرض ہیں, کتنے اس میں نوافل ہیں, کتنے اس میں سنتیں ہیں, کتنے اس میں وطر ہیں. اب ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہمیں انفارمیشن ملے گی وہ حدیث کی صورت میں ملے گی. اس وجہ سے حدیث کے بغیر قرآن کے تصور کو سمجھنا مشکل ہے. اور پھر یہ پریکٹیکل اپلیکیشن آف آیا آف قرآن ہے. حدیث جو حدیث کے ذریعے سے جو کانسیپٹس ہیں, حدیث کے ذریعے سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں, ان باتوں کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے وہ ہمیں حدیث کی صورت میں ملتی ہے. نماز پڑھنی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. اب نماز پڑھنی چاہیے, کیسے پڑھنی چاہیے, اس کے لیے پریکٹیکل اپلیکیشن ہمیں حدیث کی صورت میں پھر ملتی ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ لازمی ہے. حدیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ حدیث ہی ریئل ایکسپلینیشن آف قرآنک آیا جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان جو ہے وہ کرتی ہے. اور پھر اس حوالے سے قرآن کی جو آیات کی ایکسپلینیشن ہے یہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فنکشن ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. We have sent down unto thee also the messenger that you may explain clearly to men what is sent for them and that they may give thought. قرآن کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اس حوالے سے کہ یہ جو کتاب ہے یہ بھیج دی گئی ہے, یہ میسج جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. اب یہ میسج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک کلیئرلی پہنچانا ہے. کلیئرلی کیسے پہنچانا ہے کہ جو ان تک پہنچایا گیا, جو ان کو دیا گیا, اس کے اندر جو باتیں ہیں, جو سوچ بچار ہیں وہ کس طرح سے کرنے ہیں. کلیئرلی
لوگوں تک پہنچا دیں what is sent for them جو ان کے لیے بھیجا گیا ہے so that they may give thought to them. اسی طرح سے ایک اور جگہ آتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. And we sent down the book to thee for the express purpose that thou shouldest make clear to them those things in which they differ, and that it should be a guide and a mercy to those who believe. یہ کتاب جو ہے یہ بھیج دی گئی کس کے لیے؟ تاکہ ان کو ان کا مقصد بیان کیا جا سکے، ان کے سامنے یہ کلیئر انداز میں چیزوں کو بیان کرنے کے لیے. کون سی چیزوں کے بارے میں کہ جن کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں، تاکہ ان کو گائیڈ کیا جا سکے، ان کی رہنمائی کی جا سکے اور ان کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت ہو، ان کے لیے ایک طرح سے سکون کے لیے یا سکون والی جو جگہ ہے، سکون کی تلاش جو ہے وہ اس کو ملے، ان کے لیے رحم کا باعث بنے. کن کے لیے؟ کہ جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جو اس پر عمل کرنے والے. اسی طرح سے حدیث کے اوپر فردر جو بات ہوئی، حدیث is also based on revelation اور وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ حدیث جو ہے اس کی کنٹینٹ اللہ کے ہیں جبکہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. And it is not possible for a human being that Allah should speak to him except by revelation or from behind a curtain, or that he should send a messenger and reveal by his leave what he wills. یہ قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے دونوں باتیں جو. And it is not possible for a human being. یہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر سکے سوائے اس کی کہ وحی کے ذریعے سے ہو سکے یا کسی بھی پردے کے پیچھے سے بات جو ہے وہ کر سکے. اینڈ ہی شوڈ سینڈ اے میسنجر، یا وہ اپنا جو پیغام رساں بھیجے اور اس کو وہ چیز دے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور پھر یہ تو بات ہو گئی میسنجر کے حوالے سے، وہیں پہ ہوگی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. And he, the prophet, does not speak out of his own desire. It is not but a revelation revealed to him. کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہی پیغمبر آگے لے کر جاتے ہیں. پیغمبر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Prophet does not speak out of his own desire. In huwa illa wahyun yuha. It is only what is revealed to him. جو کچھ ریولیشن ان تک پہنچتی ہے صرف وہی آگے وہ بیان جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور پھر اب یہ جو بیان کرتے ہیں یہ جو ریولیشن ہے یہ وہی ہے. وہی کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ وہی بنیادی طور پر دو طرح سے ہوتی ہے جب ہم ان کو بات کرتے ہیں. ایک ہم وہی مطلوع کہتے ہیں، الوحی المطلوع، اور ایک ہے الوحی غیر المطلوع. وحی المطلوع اور وحی غیر المطلوع، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وحی مطلوع کون سی ہے؟ مطلوع سے مراد کہ ایسی وحی، ایسی ریولیشن کہ جس کو ہم نمازوں کے اندر جس کی تلاوت کرتے ہیں. جیسے قرآن جو ہے یہ وحی مطلوع ہے، قرآن کی ہم نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں. So revelation which can be recited in prayers. وہیں پہ جو unrecited revelation ہے، recited revelation ہے جس کو وحی المطلوع کہتے ہیں، اور unrecited revelation ہے جو وحی غیر المطلوع ہے. اب وہ کون سی ہے؟ یہ ایسی ریولیشن ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم ٹو ٹائم ریسیو کی. کس لیے؟ تاکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہیں ان کو بہتر طور پر چلایا جا سکے. اور پھر جو پرنسپلز کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ان پرنسپلز کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے. جو قرآن کے اندر مختلف پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں ان کو صحیح طور پر صحیح انداز میں انٹرپریٹ کرتے ہوئے لوگوں تک اس کی ڈیٹیل کو پہنچایا جا سکے.
اس کو ہم وہی غیر المطلوب کہتے ہیں. انریسائٹڈ ریولیوشن ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کے ذریعے سے قرآن کے اندر جو مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی صحیح انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانا تاکہ لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پر چل پڑے. اسی طرح سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان کی یا کچھ جو ایکٹس کیے کچھ ایکشنز کیے وہ تمام کے تمام وہ ان کے سنت کہلاتے ہیں. اور سنت کیا ہوتی ہے؟ ایسی باتیں یا ایکشن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. حدیث جو ہوتی ہے وہ اس وقت بنتی ہے جب اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے. رپورٹ کرنے پر وہ حدیث بن جاتی ہے، رپورٹ کرنے سے پہلے وہ سنت کہلاتی ہے. سیکنڈ کائنڈ آف ریولیوشن ہے جو کہ قرآن کا پارٹ تو نہیں ہے، بٹ قرآن جو ہے ہولی قرآن جو ہے اس کے اوپر نہ صرف اس کو ریفر کرتا ہے بٹ فریکوینٹلی اس کو ریفر کرتا ہے. تو حدیث کے کانٹینٹ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے. second kind of revelation is not part of Holy Quran, but the Holy Quran not only refers to it frequently but attributes its contents to Allah Almighty. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ تمام جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. پھر حدیث جو ہے ریویلڈ بائی اللہ، اس چیز کی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن کے اندر بات ملتی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعِظُكُم بِهِ اللَّهُ. قرآن اینڈ حکمہ حدیث جسے ہیں that he has revealed to you to instruct you with. یہاں پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صرف قرآن نہیں حدیث بھی اسی طرح سے ریویل کی گئی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. And Allah has revealed upon you the book and the wisdom and has taught you what you did not know, and the grace of Allah upon you has been great. Allah has revealed upon you book and wisdom. book کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے اور wisdom کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی حدیث کے بارے میں جا بجا فرمایا کہ قرآن تو ہے ہی، اس کے ساتھ حدیث بھی موجود ہے، اور حدیث کے علم کے ذریعے سے قرآن کانسیپٹ کو سمجھنا جو ہے وہ پھر آسان بنا دیا جاتا ہے. سننا کون سا ہے؟ حدیث کے بارے میں تو ہم نے بات کی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ قول ہے، کچھ عمل ہیں، کچھ تقاریر ہیں، ان تمام کے اوپر جو ہیں جو چیزیں منحصر ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، اقوال ہیں، قول جو فرمائے، جو آپ نے اعمال کیے، ایکشنز ہیں، جو آپ نے اپروولز دیں، جو آپ کے سامنے کچھ عمل ہوئے اور آپ نے ان سے روکا نہیں ہے، وہ اپروول بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر شامل ہو گئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سنت میں ہم لیتے ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. یا اسلامک ایجوکیشن کی جو فاؤنڈیشن ہے، دی فاؤنڈیشن لیڈ بائی حدیث اینڈ سنہ فار اسلامک ایجوکیشن از that children should not only be taught theoretically but there should be a practical guidance for them to adopt in practical life. جو اسلامک ایجوکیشن کی جو فاؤنڈیشن ہے، اسلامک ایجوکیشن کی بنیاد جو ہے وہ ہمیں حدیث اور سنت کے اندر ملتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ طالب علم کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ ان دونوں سے، قرآن اور سنت سے یا حدیث اور سنت سے، اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے لیے رہنمائی حاصل کرے اور اپنے لیے بہتر راستہ منتخب کرے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کو قرآن جو ہے وہ پریکٹیکلی پڑھائیں. اپنے ساتھیوں کو قرآن پڑھانے کی بات ہوئی اور قرآن کے بارے میں تعلیم دینے کی بات ہوئی. اس وجہ سے ہمیں کئی ہنڈریڈز آف حدیث ملتی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ علم کے حصول کے اوپر بہت زیادہ زور دینے کی بات ملتی ہے.
So there are hundreds of hadiths which emphasize the necessity and supreme value of gaining knowledge. आपने भी कई इस हवाले से सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, उनमें से चंद अभी हम बात करते हैं कि द इंक ऑफ स्कॉलर इज मोर होली देन द ब्लड ऑफ मार्टर। जो स्कॉलर है, जो एक मुअल्लम कह लें, उसके जो कलम की स्याही है वो शहीद के खून से कहीं ज्यादा है। सो ये एक जो हमें हदीस मिलती है। इसी तरह से जो इल्म के असूल के लिए निकलता है, जो इल्म के असूल के लिए निकलता है, ही वॉक्स इन द पाथ ऑफ अल्लाह। इवन ये भी कहा गया कि जो इल्म के असूल के लिए निकलता है और वो फौत हो जाता है तो वो शहीद के जुमरे में आता है। इसी तरह से एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जो है, दैट इज ए ड्यूटी इनकम्बेंट ऑन एवरी मुस्लिम मेल और फीमेल। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जो है वो तो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। फिर इल्म के असूल के ऊपर बात जो की गई, यहाँ ये मैंने स्पेसिफिकली ये शामिल की है कि सीक आफ्टर नॉलेज इवन दो इट मे इन चाइना। चाइना के हवाले से हदीस हमें कोई नहीं मिलती है, इसलिए मैंने कहा कि चलें ये मुझे याद रह जाए कि हम अक्सर हदीस जो है वो कोट करते हैं, हम अक्सर हदीस फॉरवर्ड कर देते हैं, हम अक्सर हदीस बगैर उसको समझे हुए, बगैर उसकी अहमियत को जाने हुए हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान करना है कि हम ऐसी हदीस फॉरवर्ड ना करें कि जिसके बारे में हमें खुद उसका रेफरेंस ना पता हो। बहुत ज़्यादा ऐसी हदीस हैं कि जो ज़ईफ़ होती हैं और हम उसको आगे बस मुंतकिल करते जाते हैं और फॉरवर्ड करते जाते हैं, बजाय इसके कि वो किसी के लिए आसानी का बायस बने, बजाय इसके कि वो राह हिदायत हूँ, वो बगार की सूरत में हमारे सामने आ जाती है। सो ये सीक आफ्टर नॉलेज इवन दो इट मे इन चाइना, चाइना की हदीस के अंदर कोई बात नहीं होती। ये अरेबिक प्रोवर्ब के तौर पर तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कई ऐसे प्रोवर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसमें प्रोवर्ब भी इस हवाले से था कि दूर तालीम हासिल करो, उसके लिए चाहे आपको बहुत दूर ही क्यों ना जाना पड़े। तो उस वक़्त जो है इल्म के मैदान में चाइना जो है दैट इज सेड टू बी ए प्लेस के जो इल्म के हवाले से आगे था, अलूम के हवाले से, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज के हवाले से ये बहुत जो है ये आगे जा रहे थे, ख़ास तौर पर जो बरसगीर है और फिर चाइना जो है, क्योंकि चाइनीज़ जो है ये उस वक़्त बहुत आगे थे जो तालीम के हवाले से। जैसे अगर हम इसका पूरा एक जो स्ट्रीम लाइन देखें, एक पूरी तालीम के हवाले से देखें कि कैसे कैसे कौन कौन सी सिविलाइजेशन जो हैं वो तालीम के अंदर आगे गई, तो हमें ग्रीक मिलते हैं, ग्रीक के बाद हमें रोमन्स मिलते हैं, रोमन्स के बाद फिर हमें जो है वो चाइनीज़ मिलते हैं, चाइनीज़ और इंडियन मिलते हैं। कुछ अरसे के लिए हमें जो है ये ईरान के भी मिलते हैं। सो ग्रीक हैं, ग्रीक के बाद रोमन्स हैं, रोमन के बाद जो चाइनीज़ और इंडियंस हैं। जब चाइनीज़ और इंडियंस का दौर चलता है तो इसके बाद फिर इस्लामिक आता है जो 6वीं सदी ईस्वी में आता है। 6वीं सदी ईस्वी से लेकर फिर 16वीं सदी तक जो है ये इस्लाम जो है इसका बोलबाला दुनिया के ऊपर होता है। और फिर 16वीं सदी के बाद फिर आगे जो रेनेसेंस का पीरियड आ जाता है, जिसको कि जितनी दौर मुसलमान का 6वीं से 16वीं जो 1000 साल हैं, इसको जो यूरोपियन है वो डार्क एजेस कहते हैं। सो उसके बाद फिर रेनेसेंस का पीरियड आता है। रेनेसेंस के बाद फिर जो है वो सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो हमारे पास आ जाती है। सो इस दौर में जब ये इस्लाम दुनिया पे छा रहा था, उस वक्त जो चाइना जो है, चाइनीज सिविलाइजेशन एजुकेशन के हवाले से आगे थी। इस वजह से जब ये बात होती है सीक आफ्टर द नॉलेज इवन दो इट मे इन चाइना, वो इस हवाले से है कि उस वक्त तालीम के असूल के लिए बात कही जाती थी, जितनी भी दूर जाना पड़े आप जाओ। तो चाइना चूंकि सबसे दूर उस वक्त था, इस वजह से चाइना जो है वो भी दरमियान में बाद वाले लोगों ने उसमें एडअप कर लिया। इसी तरह से
To present in a circle of learned men is better than prostrating oneself in prayer 1,000 times or visiting 1,000 sick person and attend 1,000 funeral. अगर आप लर्नड लोगों के सर्कल के अंदर बैठते हो तो लर्नड लोगों के सर्कल के अंदर बैठना जो है वो उस बात से कहीं ज्यादा अहम है कि आप जो है वो 1,000 टाइम्स नमाजें अदा करते हो या आप 1,000 टाइम्स जो है किसी बीमार की इयादत करते हो या आप 1,000 टाइम्स किसी का जनाजा जो है वो अदा करते हो। ये तमाम अमाल अपनी अपनी जगह पे बहुत अहम है, अपनी अपनी जगह पर इनकी बहुत अहमियत है, बहुत जो जिसको हम कहते हैं स्वाब वाला काम है। बट इन तमाम से बढ़ के बात की गई कि अगर आप अपने आप को ऐसी जगह पे रखते हो, ऐसी जगह पे बैठते हो कि जहाँ दीन और दीनी अलूम और अलूम के ऊपर बात जो है वो की जा रही होती है। क्यों कि ए वर्ड ऑफ विजडम इज लाइक द लास्ट ट्रेजर्स ऑफ बिलीवर who has got the best right to secure it whenever he might have found it. A word of wisdom is like the last treasure of believer. तो ये चंद बातें। इसी तरह से एक और जो बात हुई कही जाती है कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले, क्या इल्म हासिल करने वाला और जाहल बराबर हो सकते हैं? तो कभी भी नहीं हो सकते। इसी तरह से जो इल्म हासिल करते हैं या इल्म फैलाते हैं उनके लिए फरिश्ते जो हैं वो आसमानों में, चींटियां जो हैं वो अपने बिलों में, मछलियां जो हैं वो समुंदर में ऐसे लोगों के लिए रहमत भेजने का या रहमत का बायस बनती है। तो ये इल्म के हवाले से जो बातें हैं और हदीस के हवाले से, हदीस के अंदर जो चंद एक जिक्र हमें मिलता है उसका मैंने आपके सामने जो है वो जिक्र किया। अब हदीस के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो फिक का है। फिक जिसके लिटरल मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग की है, फहम से है। फिक अंडरस्टैंडिंग और फहम। अब फहम किस तरह का है? जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी भी एग्जाम्पल हमें कुरान के हवाले से मिलती है। सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फाउंड इन कुरान इन द दुआ ऑफ प्रॉफिट मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो दुआ करते हैं कि व्हेन ही आस्क्ड अल्लाह टू रिमूव द इम्पेडिमेंट फ्रॉम हिज स्पीच सो फिरौन एंड हिज पीपल कुड अंडरस्टैंड हिम। कुरान के अंदर जो है ये हमें बात मिलती है, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ जो है ये अक्सर आप लोग भी पढ़ा करें। ये दुआ हमें मिलती भी है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली and loosen the knot from my tongue that they may understand my speech। चैप्टर 20 वर्स 27-28 के अंदर ये बात हो रही है। टू whomsoever Allah wishes good he causes him to understand in the religion। सो हदीस के हवाले से जो बात है, सो बात चीजें जो हैं किस तरह से बंदा जो समझता है जब उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होती है। सो फिक का तल्लक जो है वो अंडरस्टैंडिंग से है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे ताकि मेरी बात को समझा जा सके, दैट दे मे अंडरस्टैंड माई स्पीच, वो मेरी बात को समझें। सो फिक के अंदर जो है ये समझने की और फहम के हवाले से बड़ी बात होती है। इसकी लिटरल मीनिंग को देखें तो ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड, जो कुछ बयान किया जा रहा है, जो कुछ चीज मौजूद है उसकी सही मानों में उसका फहम जो है वो फिक कहलाता है। टेक्निकली अगर हम देखें तो शरिया के जो लॉज हैं उनके बारे में इल्म हासिल करना जो है वो फिक कहलाता है। लॉज ऑफ शरिया जो है सो रिलेटिंग टू मेंस एक्ट्स हैं दैट दे हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्सेज एंड एविडेंस। ठीक है, सो ये फिक की बात होगी। अब फिक और फकी दो तस्वर हैं इसमें। फिक क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लीगल रीजनिंग है।
फिक प्रोडक्ट ऑफ लीगल रीजनिंग है, जिसको हम इज्तिहाद भी कहते हैं, इज्तिहाद जिसे हम कहते हैं, एंड डिडक्शन ऑफ द जूरिस्ट एंड स्कॉलर्स फ्रॉम द स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और कुरान मजीद फुरकान हमीद में से बाज़ चीज़ें, बाज़ बातें जो हैं वो डिडक्ट करना अपनी फहम के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, तो उसको हम फिक कहते हैं। और फकीह कौन होगा? जो जूरिस्ट है, ऐसा फर्द जो है विच इज एक्सपर्ट इन लीगल साइंसेज, उसको हम फकीह कहेंगे। एंड नोज हाउ टू ड्राइव रूलिंग एंड जजमेंट्स बेस्ड ऑन ए डिटेल एंड एनालिसिस ऑफ एवरी सिंगल एविडेंस इन इस्लामिक लॉ। फकीह ऐसा बंदा होगा जो इस्लामिक लॉ की तमाम बातों को वो समझता होगा, उसको एनालाइज करने की सलाहियत रखता होगा, और सलाहियत रखते हुए फिर उसमें से कोई रूलिंग और जजमेंट जो है वो निकाल सकने के काबिल होता होगा। हर बंदा जो है वो फकीह नहीं हो सकता। हर बंदे के पास इस्लामिक लॉ के ऊपर, हर बंदे के पास शरिया जो है, इस्लामिक शरिया के ऊपर जो है वो कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। सो फकीह जो होगा ऐसा होगा कि जिसके पास जो है वो डिटेल एनालिसिस ऑफ एवरी सिंगल एविडेंस इन इस्लामिक लॉ जो है उसको वो समझता होगा, और उसके ऊपर फिर अपनी जजमेंट और रूलिंग जो है वो भी दे सकने के काबिल होगा। उसको हम फकीह कहते हैं। हम इसको जूरिस्ट को वैसे तो कहते हैं कि ऐसा बंदा जो कानून के अंदर माहिर हो। अब यहाँ जूरिस्ट जो है वो इस्लामिक कानून के हवाले से बात होगी, जो भी जो बात होगी वो इस्लामिक लॉ के हवाले से होगा, और हम इसको फुकाहा के अंदाज में कहते हैं। और ऐसे फुकाहा के जो फिक के अंदर जिनके पास नॉलेज है, डिटेल्ड नॉलेज है, वो फकीह कहलाएंगे। अब जो कंपोनेंट्स हैं इसके फिका के, देयर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिक। दो बुनियादी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, एक इबादत है और दूसरी आदत है। इबादत और आदत, आदत जिसको हम कस्टम्स और प्रैक्टिस भी कहते हैं। इबादत क्या है? इबादत जो है वो इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान में जो रिलेशन है उसको गवर्न करती है। इबादत जो है दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान में जो तल्लकात हैं, उन तल्लकात को जो गवर्न करना जो है वो इबादत के अंदर आता है। इसी तरह से जब हम आदत को देखेंगे तो आदत में जो इंसान की इंसानों के दरमियान में या इंसान की एक दूसरों के दरमियान में जो तल्लकात हैं उनको गवर्न करना जो है वो आदत कहलाती है। फिर लॉज रेगुलेटिंग रिचुअल्स एंड रिलीजियस ऑब्जर्वेंस जो है उसका तल्लक इबादत के साथ है। ऐसे लॉज, ऐसी बातें कि जिनका तल्लक जो है वो मजहब के साथ हो, वो इबादत के अंदर आएंगी। और वहीं पे फैमिली लॉ हैं, लॉज ऑफ मैरिज हैं, डिवोर्स हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, इनका तल्लक जो है वो आदत के साथ होगा, जिनको मुनाकाहत जो है वो कहते हैं। इसी तरह से जो इबादत हैं, इबादत ऑब्लिगेटरी होती हैं और रिकमेंडेड होती हैं। जैसे 5 नमाजें हैं तो 5 नमाजों में या अल्लाह ताला की इबादत जो है वो ऑब्लिगेटरी है और रिकमेंडेड है। वहीं पे मामलात हैं जो कमर्शियल लॉज हैं, लॉज ऑफ प्रॉपर्टी और कंट्रैक्ट हैं, आदत जो है वो उस तरह से ऑब्लिगेटरी नहीं होती। ऑब्लिगेटरी क्या है? दैट इज जिसको हम वाजिब कहते हैं, और अभी मैंने आपके सामने बयान किया। इबादत सच एज ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स 5 टाइम्स ए डे है, ज़कात है, फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान है, या जो मक्का की तरफ जो है वो जाना, हज के लिए जाना, ये ऑब्लिगेटरीज हैं। और रिकमेंडेड क्या होती हैं कि जो मुबाह या सुन्नत तरह की हैं इबादत, सच एज रिकमेंडेड प्रेयर्स हैं। एक तो 5 टाइम्स ए प्रेयर हैं, लेकिन उसके अलावा भी नमाजें हैं, जैसे इशराक की नमाज है, वो भी लोग अदा करते हैं, तहज्जुद की नमाज है। सो इबादत सच एज रिकमेंडेड प्रेयर्स हैं, डोनेशंस हैं, चैरिटी हैं, रिकमेंडेड फास्टिंग है, उम्रा है। अब रिकमेंडेड फास्टिंग जो है अक्सर लोग जो हैं वो सोमवार को रोज़ा रखते हैं।
سو یہ ریکمینڈڈ ہے، یہ تمام عبادت کے اندر آتی ہیں۔ وہیں پہ جب ہم عادت کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں معاملات ہیں، اس کے اندر عقوبت ہیں، کرمنل لا ہیں، پینلٹیز ہیں، پروسیجرز ہیں، پھر کانسٹیٹیوشنل لا ہیں اینڈ دی ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ ہیں، جس کا تعلق جو ہے وہ سیاست کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے انٹرنیشنل لا ہیں، لا آن دا ریلیشن شپ بٹوین گورنمنٹ اینڈ نوشنز، یہ تمام جو ہیں یہ عادت یا کسٹم اور پریکٹس کی صورت میں اور عبادت کی صورت میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فقہ کے اندر آتی ہیں۔ فقہ نہ صرف ریلیجیس معاملات کے اوپر بات کرتی ہے بلکہ کسٹم اور پریکٹسز کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے دو آسپیکٹ بھی ہیں، ایک سائنس آف پریکٹیکل رولز ہیں اور ایک نالج آف دی ڈیٹیلز رولز آف اسلامک لا ہے ان اٹس ویریس برانچز جو ہیں جب ہم دیکھتے ہیں۔ سو سائنس آف پریکٹیکل رولز کیا ہے؟ فقہ in this context means absolute understanding of something in terms of concepts and validation. So it is a body of legal practical rules in Islam. Body of legal or legalized practical rules in Islam جو ہے یہ ایک آسپیکٹ ہے، and from the definition it has derived the word حکم۔ جو چیزیں حکم کی صورت میں ہیں وہ سارے کے ساری ایک آسپیکٹ کے اندر آتی ہیں جو کہ سائنس آف پریکٹیکل رولز ہیں اسلام کے اندر۔ وہیں پہ دی نالج آف دی پریکٹیکل رولز آف شریعہ جو ہیں acquired from the evidence in the source جو ہیں that is aspect 2۔ سو فقہ کے دو آسپیکٹ ہیں، ایک تو حکم کے انداز میں ہے، ایک باڈی آف لیگلائزڈ پریکٹیکل رولز کی صورت میں ہے۔ سو ہم نے آسپیکٹ کی بات کی کہ آسپیکٹ کے اندر جو ہے وہ نالج آف دی پریکٹیکل رولز آف شریعہ جو ہے acquired from the evidence of the source سے جو ہے یہ دو آسپیکٹ ہم نے دیکھے ہیں جو فقہ کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ اب اس میں شریعہ اور فقہ دونوں ٹرمز ہمیں ملتی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین شریعہ اینڈ فقہ جو ہے؟ جب ہم شریعہ کی بات کرتے ہیں تو شریعہ جو ہے وہ باڈی آف ریویلڈ لاز کے اوپر بیس کرتی ہے، ریویلڈ لاز جو کہ ہمیں قرآن اور سنت کے اندر ملتے ہیں۔ سو باڈی آف ریویلڈ لاز فاؤنڈ ان قرآن اینڈ سنہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ شریعہ کے ساتھ ہے، جبکہ فقہ کا تعلق جو ہے وہ باڈی آف لاز ڈیڈیوسڈ فرام شریعہ، جو شریعہ سے جب ہم آگے کچھ لاز جو ہیں وہ ڈیڈیوس کرتے ہیں تو وہ فقہ کہلاتے ہیں۔ سو باڈی آف لاز ڈیڈیوسڈ فرام شریعہ ٹو کور اسپیسیفک سچویشنز ناٹ ڈائریکٹلی ٹریٹڈ ان شریعہ لا تو وہ فقہ کہلاتے ہیں۔ پھر شریعہ جو ہے وہ وائڈر ان سکوپ ہوتی ہے، انکلوڈز آل ہیومن ایکشنز اس کے اندر موجود ہیں۔ شریعہ جو ہے وہ انسانی اعمال یا انسانی ایکشنز، تمام انسانی ایکشنز کا احاطہ کرتی ہے، جبکہ فقہ جو ہے یہ کنفائنڈ ٹو ہیومن ایکٹس ان ٹرمز آف لیگیلٹی اور انلیگیلٹی۔ فقہ کے اندر کون سی چیز لیگل ہے اور کون سی چیز انلیگل ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ شریعہ ان چینجڈ اور فکسڈ ہوتی ہے، اسلامک شریعہ جو ہے شریعہ کو ہم بدل نہیں سکتے، شریعہ کو ہم اپنے عقائد کے مطابق چینج نہیں کر سکتے۔ وہیں پہ فقہ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز انڈر وچ اٹ از اپلائیڈ۔ Specific shows how the basic principles of Sharia should be applied in given circumstances۔ فقہ جو ہے یہ وقت اور حالات کے مطابق ہم تھوڑی بہت اس میں گنجائش نکال لیتے ہیں اور ہم چینج لے آتے ہیں، بٹ شریعہ جو ہے یہ چینج نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اجماع ہے۔ اجماع ہم کسے کہتے ہیں؟ اجماع کا تعلق جو ہے وہ کنسنسس آف اوپینین کے ساتھ ہے، consensus of opinion among the jurists on certain issues and rulings۔ consensus کسی چیز پر متفق ہو جانا، کسی ایشو اور رولنگ کے اوپر جو ہے وہ جورسٹ کا، فقہا کا متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ سو اجماع is verbal noun of the Arabic word اجماع which has two meanings to determine or to agree upon something۔ سو کنسنسس مجتہد کا یا جورسٹ کا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو جورسٹ ہیں، فقہاء ہیں، ان کا کسی چیز پر متفق ہو جانا یہ اجماع کہلاتا ہے۔ کب متفق ہو جانا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
جو اسلامک لا، جو رولز آف اسلامک لا ہے، اس میں سے کسی بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا متفق ہو جانا جو ہے وہ اجماع کہلاتا ہے. سو کنسنسس آف اوپینین کے اوپر بیس کرتا ہے جورس کے درمیان میں اباؤٹ پرٹیکل کویشچن آف لا کے اوپر، جو کہ خاص پیریڈ کے دوران میں ہو. سو اس کا بھی ہمیں قرآن حدیث کے اندر سے اس کی بھی انالوگی جو ہے وہ ملتی ہے. اگر میں اس کی ایگزامپلس کے اوپر بات کروں اجماع کی، سو یہ ایک تو بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ممکن ہے، اسے پہلے نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ کین اکر آفٹر دی ڈیمائز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہائیسٹ اتھارٹی تھے اسلامک لا کے. سو جب وہ نہیں رہے تو پھر ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب چاروں خلیفہ آئے، سو ان کے دور میں جو بھی قیاس کیا گیا وہ تمام صحابہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور صحابہ کا اس کو ایکسیپٹ کرنا اجماع کہلاتا ہے. سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ جو تھے انہوں نے قیاس کیا، اور اس قیاس کو جب صحابہ نے ایکسیپٹ کیا تو وہ اجماع کہلاتا ہے. اس کی ایگزامپل اگر میں بات کروں، سو کمپائلیشن آف قرآن ہوتی ہے، قرآن کو کمپائل کیا جاتا ہے، اور کمپائل جو کیا جاتا ہے، کمپائلیشن آف قرآن انٹو مصحف القرآن that have been compiled and used by us nowadays is a result of اجماع. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو کمپائل کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ جمعہ کے اندر سیکنڈ اذان ہے، جو دوسری اذان دی جاتی ہے، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اجماع کے طور پر یہ سٹارٹ کی. جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ آیا، اس سے پہلے یہ دوسری اذان نہیں ہوا کرتی تھی. سو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب صحابہ کرام نے دوسری اذان کے اوپر بات کی تو اس حوالے سے انہوں نے اجماع کیا which is followed throughout the world also in Makkah and Medina as a part of Sunnah. آج کل بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ جمعہ کے اندر دو اذانیں دی جاتی ہیں. ہاں یہ فرق ہے کہ بعض شروع میں ہی دے لیتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ بعد میں جب خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ کے ٹائم پر جو ہے وہ دیتے ہیں. سو اجماع کے کنسنسس کیا جاتا ہے، کنسنسس کی جاتی ہے فرام دا جورسٹ آف پیپل یا جورسٹ ہو آر فرام اسلامک لا. ایسے جورسٹ کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اسلامک لا کے ساتھ ہے، وہ پھر اس کے اوپر کنسنسس کرتے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. لاسٹ والا ہم کہہ سکتے ہیں یہ قیاس ہے. قیاس کیا ہے؟ دیٹ از انالوجیکل ڈیڈکشن ہے. قیاس انالوجیکل ڈیڈکشن ہے جس کے لٹرل میننگ جو ہے وہ میجرنگ اور ایسٹیمیٹنگ آن اے تھنگ ان ٹرمز آف این ادر. میجرنگ اور ایسٹیمیٹنگ آن اے تھنگ ان ٹرمز آف این ادر تھنگ. جو ہم اس کی ایگزامپل جب دیکھیں گے تو آپ کو وہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا کیا مطلب. ایک چیز کو لے کے دوسری چیز کے بارے میں بیان کرنا جو ہے وہ قیاس کہلاتا ہے. So technically extension of Sharia ruling from an original case, extension of Sharia ruling ہے. ٹھیک ہے. اوریجنل کیس کو لیتے ہوئے جب آپ کوئی رولنگ دیتے ہو، اور وہ اوریجنل کیس جو ہے شریعہ رولنگ کے تحت ہی اوریجنل کیس کو لیتے ہوئے آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہو، سو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں. سو ایکسٹینشن آف شریعہ رولنگ فرام این اوریجنل کیس to a new case because the new case has the same effective cause as the original case. So اس کو ہم قیاس کہتے ہیں. پہلے ابھی ہمارے سامنے کوئی بات پیش آئی، اس بات کو ہم پہلے والے کسی واقعہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے جب ہم اس چیز کے بارے میں شریعہ رولنگ دیتے ہیں تو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں. تو یہ ایسی انالوگی ہے جو یا قیاس اور انالوگی is resorted to the respect of problems about which there is no specific provision in Quran or the Sunnah of the Prophet. ایسی چیزوں کے اوپر یہ بات کرتی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں واضح کوئی دلیل نہیں ملتی. ایسی چیز کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جو ہمیں واضح، جس کے بارے میں احکام قرآن اور سنت میں سے نہیں ملتے. اس وجہ سے یہ انالوجیکل ڈیڈکشن آف نیو ایشوز کے اوپر بات کرتی ہے.
on existing evidence from the Quran or Sunnah. New issues on existing evidence. न्यू इश्यूज के ऊपर है, लेकिन न्यू इश्यूज के ऊपर जो बात होती है एग्जिस्टिंग एविडेंस हैं और वो कुरान और सुन्नत से जो है वो अखज़ किए जाते हैं. सो प्रोसेस बाय विच ए रूल ऑफ लॉ, प्रोसेस by which a rule of law is deduced from original text in view of common effective cause. इसको जब हम एग्जाम्पल की सूरत में देखते हैं तो ये क्यास जो है ये हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगा. सो क्यास का जैसे मैंने पहले बयान किया रफली मीन्स एनालॉगी. So qiyas is one of the two ways to face recent problems that is not explicitly explained in Quran and Hadith. जब हम qiyas को के ऊपर बात करते हैं तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता है कि जिसके बारे में कुरान और हदीस के अंदर वाज़ेह दलाइल नहीं मिलते. सो qiyas को हम यूज करते हुए या इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो qiyas को इस्तेमाल करते हुए नई प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ ना कुछ फैसला करते हैं. और वो कौन सी न्यू प्रॉब्लम है? जिस तरह की कुछ सिमिलर प्रॉब्लम जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहीं ना कहीं पेश आई हूं और उन्हीं को सामने रखते हुए आजकल की प्रॉब्लम को फिर हल करने के लिए कोई ना कोई रूलिंग दी जाती है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज को हम कंपेयर कर रहे होते हैं उसी तरह की एक सिमिलर चीज से जो कि पहले कहीं वुकू पजीर हुई और इसके जरिए से हम इसकी फाइंडिंग के जरिए से जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करते हैं. और कैसे हम हल करते हैं? विद दोज ऑफ सिमिलर जो हमें कुरान और हदीस के अंदर जिनका हमें तज़किरा मिलता है. इस वजह से जो क्यास है ये वाइडली यूज किया जाता है मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से कि जिसके जरिए से वो नई प्रॉब्लम्स का आंसर जो है वो ढूंढते हैं. सो क्यास वाइडली डिस्कस्ड एज मुस्लिम सीक्स टू फाइंड आंसर्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स. कौन सी हो सकती हैं? इसके हवाले से वैसे कुरान ने भी नेसेसिटी ऑफ क्यास की बात की है. व्हेन एवर दीज पीपल हियर एनी न्यूज कंसर्निंग पीस or danger, they make it known to all. Instead of this, if they should convey it to the messenger and to the responsible people of the community, so it would come to the knowledge of such people who among them are capable of shifting it and drawing right conclusions from it. So ये क्यास की जब हम बात करते हैं और क्यास के हवाले से हजरत मुआज के बारे में एक बड़ी जो हदीस हमें मिलती है, हदीस confirms the qiyas. The prophet asked him, O Muaz, how will you judge when the question rises? मुआज बिन जबल कहते हैं, I will judge in accordance with Allah's book. Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, what will you do if you cannot find guidance in Allah's book? So मुआज जवाब देते हैं, I will act in accordance with Allah's messenger sunnah. So Prophet कहते हैं, what will you do if you find no guidance in messenger sunnah? तो फिर मुआज कहते हैं, I will do my best to form an opinion and spare no pains. सो ये जो ओपिनियन को बनाना है, ओपिनियन को फॉर्म करना है, ये क्यास के बारे में हमें बताता है. इसका मतलब है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर जो है वो बयान की कि मेरे जाने के बाद अगर कोई मसला पेश आएगा तो आप ओपिनियन लेते हुए, कंसेंसस डेवलप करते हुए किसी चीज पर इस तरह से मुत्फिक होना कि जो अभी हमारे पास हमारे वक्त में वो बात हुई, बाद में उसका हल कैसे आपने निकालना है. इसकी एग्जांपल जब हम देखते हैं कि स्मोकिंग के हवाले से है, कोई हमें एक्सप्लिसिट वर्सेस और हदीस हमें नहीं मिलती कि जिसमें मुसलमानों को स्मोकिंग के ऊपर बयान किया गया हो कि सिगरेट नोशी नहीं करनी. लेकिन कुछ स्कॉलर जो हैं वो स्मोकिंग को हराम करार देते हैं क्यास को ही इस्तेमाल करते हुए. जैसे साइंटिफिक रिसर्च टोल्ड अस दैट स्मोकिंग हैज ए हार्मफुल इफेक्ट फॉर आवर बॉडी. साइंटिफिक रिसर्च के जरिए से हमें ये पता चलता है कि स्मोकिंग जो है ये हमारी सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह है. फिर कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है मुसलमानों को कि आप तमाम ऐसी चीज से जो आपके लिए नुकसानदेह है उससे आपने दूर रहना है. सो जब कुरान कहता है तमाम चीजों से, ऐसी चीजों से जो आपकी जिस्म को, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, उससे दूर रहना है, तो इस वजह से स्मोकिंग जो है वो हराम है.
इसी तरह से alcoholic beverages is considered haram in hadith because although it has benefit for human health but the negative effect is much bigger than its benefit. So जितनी भी जो हराम चीजें हैं उससे हदीस के अंदर भी मना फरमाया गया. जब मना फरमाया गया जिन चीजों का नेगेटिव इफेक्ट है बेनिफिट से उनका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा बड़ा है, सो इसे मना फरमाया गया. इसी तरह से स्मोकिंग जो है उसका भी ज्यादा नुकसान है, इसलिए स्मोकिंग जो है वो हराम है. और अगर स्मोकिंग के ऊपर जूरिस्ट कहते हैं कि ये हराम है तो ये क्यास के जरिए से वो इस नतीजे तक पहुंचेंगे. इसी तरह से एक और एग्जांपल है क्यास की कि in the case of ban on selling or buying of goods after the last call of Friday prayers until the end of the prayer stated in Quran. अजान हो गई तो अजान के बाद चीजों का बेचना खरीदना जो है वो बैन कर दिया गया. ये क्यास की एग्जांपल है. कैसे, किस तरह से? अब ये जो एक क्यास हुआ इस एनालॉजी को अब हम आजकल के दौर में यूज कर सकते हैं. बाय एनालॉजी दिस प्रोहिबिशन इज एक्सटेंडेड टू अदर ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन. अगर ये कुरान के अंदर इस बात की का जिक्र हमें मिलता है कि जब दूसरी अजान हो जाए तो चीज़ों का खरीदना और बेचना जो है वो आपको मना कर दिया गया, सो इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए फिर हम आजकल के दौर में जो एग्रीकल्चर वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी एक्टिविटीज़ को भी हम कहते हैं कि ये करनी जायज़ नहीं है. सो ये क्यास है जी. सो नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन है. जब हम इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम देखते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं. पहला प्रिंसिपल जो है दैट इज बेस्ड ऑन वननेस, बिलीफ इन द वननेस जो है. रियलिटी, एब्सोल्यूट पावर, इमटेरियलिटी है, एब्सोल्यूट पावर है, मर्सी है, सुप्रीम कंपैशनेटनेस है ऑफ द क्रिएटर. सो ये हमारा पहला बिलीफ जो है या पहला प्रिंसिपल जो है इस्लामिक एजुकेशन का वो बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह के ऊपर है. सो सेकंड वन इज द चैरिटी एंड ब्रदरहुड अमंग मैनकाइंड है. फिर सब्जुगेशन है, सब्जुगेशन ऑफ पैशन है. ये इस्लामिक एजुकेशन है कि बंदा अपनी जो डिजायर्स हैं, अपनी जो अर्जेस हैं उनको वो ख़त्म कर देता है, उनको सप्रेस कर देता है. सो इस्लामिक एजुकेशन में जो डिजायर्स और अर्जेस जो हैं वो उस तरह से नहीं होती, उनको सप्रेस कर दिया जाता है क्योंकि इंसान ने अल्लाह ताला के आगे जो है वो सर तस्लीम खाम करने हैं. जो भी अमल करने हैं वो अल्लाह ताला के काम के तहत करने हैं. देन द आउटपोरिंग ऑफ ए ग्रेटफुल हार्ट टू द गिवर्स ऑफ ऑल गुड्स एक्सप्रेसेस ऑफ ए ग्रेटफुल हार्ट टू द गिवर ऑफ ऑल गुड्स. इंसान जो है वो अल्लाह ताला के दी हुई चीज़ों का शुक्र बजा लाने वाला है. सो अकाउंटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शंस जो हैं, इंसान जो है वो अपने अमाल का ज़िम्मेदार है और ज़िम्मेदार नहीं उसकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी है. ये भी इस्लामिक प्रिंसिपल के अंदर है. और फिर सोशल कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेंस ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस है. That is enjoying what is right and forbidding what is wrong. जो खैर जो है उसको एक्सेप्ट करना है और शर से दूर जाना है. तो ये चंद एक प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक एजुकेशन के. फिर इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखते हैं कि इस्लामिक एजुकेशन तलबा के अंदर जो है वो इस्लाम की बुनियाद को कायम करता है, इस्लाम की बुनियाद जो है वो इंस्टिल करता है बच्चों के अंदर. इसी तरह से इस्लामिक एजुकेशन जो है वो इस्लाम के बारे में सही इल्म जो है वो तलबा तक पहुंचाता है. फिर इस्लामिक एजुकेशन जो है वो बच्चे को इस काबिल करता है कि वो अपनी लाइफ को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारे, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लामिक जो असूल ज़वाबत है उनको कायम करता है. और फिर जो वीकेंड इस्लामिक स्कूल्स हैं ये कहीं ना कहीं तलबा के अंदर, चाहे वीकेंड हैं चाहे डेली अगर आप जाते हो मस्जिद में जाते हो तो वहाँ से आपको अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे साथी मिलते हैं. सो इस्लामिक एजुकेशन इन चार वजूहात की बुनियाद पे बड़ी अहम हो जाती है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है. इसके अगर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स देखें जो कुरान मजीद की जो टीचिंग है ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन है.
سو ٹیچنگ آف ہولی قرآن از دی پرائمری سورس آف ایجوکیشن، اور اس کے ذریعے سے ہمیں جو چیزوں کے بارے میں بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن سے ہی ملتی ہیں. اسی طرح سے جو ایکسپیرینسز ہمیں ملتے ہیں، کون سے ایکسپیرینسز، کہ ایسے ایکسپیرینسز جو کہ اسلام کی فنڈامنٹلز کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کے فنڈامنٹلز کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ذکر ہمیں ہولی قرآن اور سنت سے ملتا ہے، اور ایسے کہ جن کو ہم بدل بھی نہیں سکتے. ان تمام جو فنڈامنٹلز کے بارے میں، فنڈامنٹلز آف اسلام کے بارے میں ہمیں جو ایجوکیشن ہے وہ اسلامک ایجوکیشن سے ملتی ہے. پھر ہمیں ایسے ایکسپیرینسز ملتے ہیں جو کہ مہارتوں کی صورت میں ہیں، جو کہ علم کی صورت میں ہیں، جو ہمیں کلیئر انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں. Clear understanding about the experiences that are likely to be changed in the light of changes in society. سوسائٹی بدلتی ہے تو سوسائٹی بدلنے کے ساتھ آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں. بٹ وہ ایکسپیرینسز جو بھی بدلتے ہیں they should be in line with قرآن and سنہ. اگر وہ ان سے کنٹراڈکٹ کریں گے تو پھر ایسے علوم کی، ایسے مہارت کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. پھر اسلامک ایجوکیشن جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ آف نالج ڈیولپ کرتی ہے. وداؤٹ دا بیسز ان فیتھ اینڈ ریلیجین از انکمپلیٹ ایجوکیشن. یہ اسلامک ایجوکیشن جو ہے یہ ہمیں نالج کے کو یا علم کے فہم کی طرف لے کر جاتی ہے. کیسا علم کا فہم کہ جس کے ذریعے سے ہم بہتر طور پر چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں. اور یہ علم کا فہم جو ہے یہ ایمان، اعتقاد اور ریلیجن کے بارے میں علم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کمٹمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. کس طرح کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کمٹمنٹ جو کہ بیسک ویلیوز کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بیسک ویلیوز جو کہ آلریڈی پرسکرائبڈ ہیں اسلامک ایجوکیشن کے اندر جو ہیں ان کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. اسی طرح سے ڈیولپ دی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. اسلام جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بہت زور دیتی ہے. انسان جو ہے، ہر فرد جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے آف ہز ڈوئنگ. جو انسان اعمال کرتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے. سو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ٹورڈز آلمائٹی کریٹر. کس لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ تاکہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بہتر طور پر پرفارم کرے اور اپنی زندگی میں کامیاب ہو. اسی طرح سے یہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے. کون سی ایکسپیرینس ان دی فارم آف نالج اور اسکلس کے اندر ود کلیئر انڈرسٹینڈنگ کہ جو ایکسپیرینسز ہیں لائکلی ٹو بی چینج ان دی لائٹ آف چینجز ان سوسائٹی. اینڈ with that it provides experiences which are based on fundamentals of Islam and embodied in Holy Quran and Sunnah which cannot be changed. So یہ چند ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں. اسی طرح سے انکرج کرتی ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کو irrespective of race origins. اسلام کے اندر جو ہے وہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں. عربی کو اجمی پر اگر کسی کو فوقیت ہے تو اس وجہ سے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے. سو انٹرنیشنل بردرہڈ، بھائی چارہ، ایک امہ کے طور پر یہ لے کر آتی ہے تمام مسلمانوں کو. اور پھر ڈیوائن پریزنس ان یونیورس جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کانشیسنیس ڈیولپ کرتی ہے. فاسٹر گریٹ کانشیسنیس آف دی ڈیوائن پریزنس ان یونیورس. اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو وجودیت ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتی ہے. اور پھر اسلامک ایجوکیشن بندے کو یا انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فہم کو، اللہ تعالیٰ کی پہچان کو، جو خدا شناس بناتی ہے. Man nearer to the understanding of God and of the relations in which man stands to his creator. خدا شناس بناتے ہیں اور خدا شناس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بھی ڈیولپ کرتی ہے. اور پھر جتنے بھی فالوورز ہیں
ان کے اندر جو ایمان، اعتقاد اور جو صلہ رحمی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اسلامک ایجوکیشن. پھر اسپریچول ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہے. نالج اباؤٹ اسپریچول ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور ہائی کوالٹی آف گڈ مین جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہے. ایسا انسان تشکیل کرنے میں مدد دیتی ہے کہ جو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہو. ایسا انسان کہ جو دین یا مذہب کے صحیح راستے پر چل رہا ہو. سو ایسے انسان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے. سو بہت شکریہ. دیٹس واٹ فار ٹوڈے، جس کے اندر ہم نے اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی.